السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، سورت کا نمبر 11 ہے، آیت نمبر 49 لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا یہاں تک، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو مشکلات آئیں قوم نوح نے ان کے ساتھ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح کو اور ان کی مومن قوم کو کس طرح کشتی میں نجات دی، وہ ہم نے سارا الحمدللہ دیکھا تھا، پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 50 اور رکوع نمبر 4 سے آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے تو انہوں نے قوم کو کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، مفترون تم صرف ایک جھوٹ بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، جھوٹی باتوں کی پوجا کر رہے ہو جس کا سرے سے کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھا تھا۔ حضرت نوح کا زمانہ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے عاد، اور اس کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے 72 تک پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دوبارہ اسی قصے کو، واقعے کو بتایا ہے، اور چونکہ یہ صورت مکی ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تم جس طرح اپنے آپ کو بہت طاقتور، جری جوان سمجھتے ہو، اور جس طاقت اور غرور اور گھمنڈ کی خاطر اللہ کے نبی کو نبی نہیں مان رہے ہو، دین کو، اسلام کو قبول نہیں کر رہے، تم سے پہلے بہت ہی طاقتور قسم کی قومیں آ چکی ہیں۔ ان میں ایک قوم کا نام تھا قوم عاد، جن کے نبی حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات جہاں سے حضرت قوم عاد کا جو واقعہ ہے شروع ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہہ رہا ہے، حالانکہ قوم جو ہے وہ اپنے نبی کو نبی نہیں مان رہی۔ یہ اللہ کے غفور ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم اللہ کے بندے موسٹ آف دا ٹائم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ بار بار کہتا ہے، یا عبدی عبادی، میرے بندے میرے بندے۔ ہم چاہیں اس کو مانے نہ مانے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، لیکن اللہ اپنی مخلوق کو، انسانوں کو اپنا بندہ ہی کہتے ہیں۔ یہاں قوم عاد کی طرف جب حضرت ہود کو بھیجا ہے تو ان کا بھائی بنا کر بھیجا ہے۔ کتنی محبت اور کتنی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، صفات اس قدر گہری ہیں کہ قوم نبی کی بات کو نہیں مان رہی ہے، قوم نبی کی بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھ رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور ہود علیہ السلام کیا پیغام لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہود نے بھی وہی باتیں کی جو تمام انبیاء کرتے تھے، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ مت بناؤ۔ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عاد جو قوم تھی، وہ قوم بھی دوسرے معبودوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ معبود، وہ بت، وہ مجسمے جو انہوں نے خود بنا رکھے تھے، جس پر وہ عقائد رکھتے تھے، وہ ان کی مشکلات ان سے دور کرتے ہیں اور ان کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہی جو غیر اللہ کی پوجا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ نے حضرت ہود کو کہا کہ میری قوم، لوگوں کو جا کے، میرے بندوں کو جا کے کہو، اے میری قوم،
اللہ کی عبادت کرو. جبکہ قوم جو ہے وہ حضرت آگے دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام کی قدر و قیمت نہیں جانیں گی، لیکن حضرت ہود جو ہے قوم کو میری قوم ہی کہیں گے. آیت نمبر 51 میں آگے دیکھتے ہیں یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا. قوم سے جا کر حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو میں نے تم کو دین کی تبلیغ سکھا رہا ہوں اس پہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا صلہ اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کہ تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو تم سب کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا اس اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، اس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اس سے اپنے سوالوں کی، اپنی دعاؤں کی، التجاؤں کی درخواست نہیں رکھنی چاہیے. اور یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام جو قوم کو بتا رہے ہیں نا کہ نبوت اور رسالت پر میں کسی سے اجر نہیں مانگتا، جبکہ نبوت اور رسالت بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں چاہوں تو تم سے اس کی اجرت لے سکتا ہوں. اللہ کا دین مشکل مصیبت کے ساتھ تم کو پریشانی کے ساتھ سکھا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس نبوت اور رسالت کا جو پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اس پہ میں تمہارے سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. قوم سے حضرت ہود پوچھ رہے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا. ہر نبی کو ایک عرصے کے بعد پیدائشی طور پر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ نے ان کو نبوت دی تھی، ورنہ ہر نبی کو اللہ نے ایک ٹائم کے بعد نبوت سے سرفراز کیا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے اس بات پر، ایک عرصہ سے میں تمہارے اندر ہوں، تمہارے پاس رہتا ہوں، تمہارے اندر پلا بڑھا ہوں، جوان ہوا ہوں، زندگی گزاری ہے، کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی غلط چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ کبھی میں نے تم سے کسی اجرت کا مطالبہ کیا؟ کبھی تمہارے ساتھ دستوں گریبان ہوا، تمہارے ساتھ لڑائی کی؟ اور کیا میں نے کبھی تم لوگوں کو کہا ہے کہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ دو؟ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. کسی لالچ کا میں نے تم لوگوں سے مطالبہ نہیں کیا. جبکہ میں چاہوں تو میں تم سے اس بات کا معاوضہ لے سکتا ہوں کہ مجھے بھی تم جیسی عیش و آرام کی زندگی چاہیے، میں کمانے کی فکر چھوڑ دوں اور اسی طرح سے اس پیسے پر زندگی گزاروں. ذرا دیکھو میرے دین سمجھانے سے پہلے کا، میرے نبوت سے پہلے کا جو زندگی کا کریکٹر ہے وہ تمہارے سامنے ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی تھی. 40 سال کے بعد جب اللہ نے نبوت دی، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، آپ کے پیچھے پاگل ہو گئے تھے، تو آپ نے لوگوں سے ایک ہی بات کہی تھی، ایک عرصہ میں نے تم میں زندگی گزاری، کیا میرے اندر کوئی خرابی، کوئی چیز دیکھی؟ کیا میں نے کبھی دین سمجھانے کے لیے تم سے اجرت اور پیسہ مانگا؟ یہی بات اللہ کے نبی نے کی ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے. آگے آیت نمبر 52 میں اللہ کہہ رہا ہے یا قوم استغفروا ربکم. حضرت ہود اللہ کا یہ پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ابھی بھی بخشش مانگ لو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ سے توبہ کر لو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دار بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح تم منہ مت پھیرنا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ اور استغفار کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. یہ خطاب تو قوم عاد کو ہے، لیکن ہر وہ شخص جو کہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ اس کے ساتھ وہی صلہ دیتا ہے جو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں. قوم عاد جو تھی ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ قوم عاد پہلی بات ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے بت پرست تھی. ان کا عقیدہ تھا کہ وہ قوم نوح کی طرح بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. دوسرا ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ قوم عاد کھیتی باڑی میں بہت دلچسپی لیتے تھے، زیادہ تر زراعت ہی ان کا ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا. وہ 3 سال سے خشکحالی کی مصیبت میں مبتلا تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی. اس مصیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم
عاد کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور یقین دلایا ہے اگر تم اللہ سے رجوع کرو گے تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صدق کے دل سے معافی مانگ لو، اللہ تم پر رحم کر کے آسمان سے بارش برسا دے گا۔ جب بارش ہوگی تو ظاہری سی بات ہے خشک سالی ختم ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے تمہاری مالی اور بدنی دونوں قوتوں میں اضافہ ہوگا، خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ اس بات کو قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اس بات کو قوم نے مانا نہیں، ماننے کی بجائے توبہ کرنے کی بجائے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی بجائے آگے سے آیت نمبر 53 میں قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا ہود، قوم نے کہا اے ہود علیہ السلام ما جئتنا ببینۃ، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس کوئی معجزہ آیا ہے، کوئی نشانی آئی ہے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تمہاری صرف باتوں سے ہم اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، وما نحن لک بمؤمنین، اور تیرے پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ویسے تو ہر نبی جو بھی معجزہ لاتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے وہ معجزہ ہی ہوتا ہے، نبی کو کسی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معجزے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود نبی کا وجود ایک معجزہ ہے، ہمارا اپنا وجود ایک معجزہ ہے۔ خون کی ایک پھٹکی سے، ایک قطرے سے ہم ایک کتنے خوبصورت انسان پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ انسان ایک تندرست جوان اور پھر بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ایک اللہ کی واضح نشانیاں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ ہمارے اندر کئی طرح کی اللہ تعالیٰ نے مشینری فٹ کی ہے، گردے ایک الگ کام کر رہے ہیں، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، دل اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ایک عضو میں کوئی خرابی آ جائے، زندگی ساری کی ساری برباد ہو جاتی۔ اللہ نے ایک ایک سسٹم کو اپنے اندازے کے مطابق چلایا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی کی ذات ایک بڑی نشانی ہے، نبی کے اوپر جو نبوت آ رہی ہے ایک بہت بڑی اللہ کی دلیل ہے، وضاحت ہے، ایک نشانی، ایک معجزہ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزے تمہارے لیے کم ہیں؟ تم اس کے علاوہ اور معجزے مانگ رہے ہو، اور وہ معجزے اللہ تعالیٰ تب تک نہیں بھیجتے ہیں جب تک قوم بالکل آخری حد تک نہیں آ جاتی، اور جب معجزے آ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کی طرف سے قوم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو قوم جو ہے اصل میں حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا پہلے ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آؤ، اور اگر معجزہ آ بھی گیا تو دیکھیں گے ہم تیری ایسی باتوں کے اوپر ہی بس عمل کر لے، اور اپنے الہ کو جو صدیوں سے ہم، زمانوں سے ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں، جو ہمیں نفع و نقصان دیتے ہیں، جو ہمیں ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر تیرے پر ایمان، ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 54 میں آگے سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہم تو بس یہ کہتے ہیں تم ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اے ہود، اگر تم نے ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات کی تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے معبود تجھے کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ قال، آگے حضرت ہود نے کہا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ہود نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ قوم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کی کسی بھی بات کو مان نہیں رہے ہیں، اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اللہ کی تبلیغ کیے جا رہے ہیں، تو قوم نے کیا کیا؟ بتوں کا، اپنے معبودوں کا اور اپنے بزرگوں کی گستاخی کے انجام سے ڈرایا ہے۔ اور یہی کم عقل قوم کا ہمیشہ ہی رویہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی نبی جب بھی اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے تو ایمان لانے والے لوگ ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ شروع میں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے، وہ مسلمانوں کو اذیتیں تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر نبی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ان ساری حرکتوں کو دیکھ کر، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ ان کا ناروا سلوک تھا، جو اللہ کے نبی کے خلاف ان کی پلاننگز تھی، ان سے تنگ آ کر ان کو کہا اللہ پر ایمان لے آؤ،
اللہ تمہاری مشکل پریشانیوں کو حل کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے معبودوں سے، اپنے جھوٹے خداؤں سے حضرت ہود اور اس کی قوم کو گرایا اور کہا کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی، ان کے حق میں گستاخی کی، تو ہمارے معبود تمہاری یہ توہین برداشت نہیں کر پائیں گے اور تمہیں اس کے بدلے میں سزا ملے گی۔ معبودوں کی گستاخی کرنے کی، ان کو برا بلا کہنے کی، اس توہین کے انجام سے گرایا اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹے قصے، افسانے اور حکایتیں بنا بنا کے سنائیں کہ آج سے بہت سالوں پہلے ایسے ہوا، لوگوں نے ایسے کیا تو اس سے ایسے انجام ہوا۔ یہ ساری جھوٹی کہانیاں بنا کر جو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام ڈر جائیں، کہیں مجھ پر بھی ان بتوں کی طرف سے کوئی آفت اور پریشانی نہ آ جائے، اور ان کو ڈرایا دھمکایا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام دل ہی دل میں ہنسے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ کہاں یہ پتھر کے بت فوت شدہان بزرگ، کہاں یہ مزار اور آستانے اللہ کے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت ہود نے ان کے منہ پر بھی کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں بری ہوں یہ جو تم شرک کرتے ہو۔ مطلب اگر میں تمہاری باتوں کے پیچھے لگ کر اب اللہ کی توحید سے باز آ جاؤں تو مطلب یہ ہوا کہ میں تمہارے معبودوں سے، تمہارے جھوٹے قصے کہانیوں سے، ان گستاخی کی سزا سے ڈر کر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی تمہاری باتوں میں آ گیا، تو میں بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، اس کو نہیں مانتا۔ اب آگے حضرت ہود علیہ السلام آیت نمبر 55 میں کہہ رہے من دونی فقیدونی جميعا، ہاں اگر تم نے مجھے گرانا ہے، دھمکانا ہے، سزا دینی ہے، میرا کچھ بگاڑنا تو بگاڑو، لیکن اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا اگر میرے خلاف مل جاتی ہے، تدبیریں اور پلاننگز کرتی ہے، ثم لا تنظرون، پھر مجھے بالکل کوئی مہلت نہ دینا، میرے اوپر جس قدر چڑھائی کر سکتے ہو، جس بھی جاندار سے، جس بھی بت سے، کسی بھی چیز سے مجھے گرانا ہے، سزا دینا ہے، تم دے سکتے ہو۔ آگے اللہ کہہ کے نبی کہہ رہے ہیں آیت نمبر 56 میں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں، کیونکہ اس اللہ پر جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قوم عاد اپنے رب کو، اللہ کو رب مان نہیں رہی ہے، لیکن حضرت ہود یہ کہہ رہے ہیں کہ رب میرا بھی وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، واو ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ پکڑے ہوئے نہیں ہے۔ یہی بات اللہ کے قرآن نے کہی ہے، اور یہ اللہ کے قرآن نے سورہ علق میں کہی ہے۔ سورہ علق کی آیت نمبر 15، 16، 17 ہے۔ اللہ کہتا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جھوٹے خطا کار، اللہ کل قیامت کے دن ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو جھوٹا ہے، خطا کار ہے، اللہ پر تہمتیں لگاتا ہے، اللہ اس کو ایسے ہی زبردستی کھینچ کے جہنم میں پھینکے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص، کوئی بھی زیرو انسان ہے، اللہ اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا، یعنی ہر جاندار کی ہر حرکت، ہر فعل، ہر ایک چیز کی بھاگ دوڑ اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی جاندار، کوئی انسان، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اللہ کے تصرف اور اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے، چاہے وہ اس کو سزا دے، چاہے موت سے درکنار کرے، چاہے اس کو اچھا صلہ دے، چاہے برا دے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، آیت نمبر 56 ہی کا اگلا حصہ ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں پر ایک چیز سوچنے والی بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو صراط مستقیم ہے ہی، اللہ کے صراط مستقیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے صراط مستقیم ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے پاس بے بنا قوت ہے، تصرف ہے، طاقت ہے، وہ کسی پر بھی کو بھی گھسیٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے۔
اپنا غصہ نکال سکتا ہے، لیکن میرے اللہ صراط مستقیم پر ہیں، عدل و انصاف پر ہیں، وہ بلا وجہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے عدل و انصاف کا دامن پکڑا ہوا ہے، اس کی بیس پر نہ کسی پر زیادتی کرتے ہیں نہ بلا وجہ جو ہے کسی پر رحم کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی صفاتوں میں یہ صرف ضرور ہے کہ اللہ اکثر اوقات اپنے بندوں کی خطائیں ضرور معاف کر دیتا ہے، لیکن بلا مطلب بغیر کسی ریزن اللہ اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اللہ ایسے سیدھی راستے پر چلنے والے لوگوں کے ہمیشہ ساتھ ہے، ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آمین۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ کی بات کا کہنا مان رہا ہوں، میں اللہ کا پیغام تم لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، میں اور میرے وہ ساتھی جو ایمان لے آئے ہیں یہ صراط مستقیم پر ہیں۔ ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 میں آگے اللہ کے کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے واضح صاف آخری بات کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی جو میں پیغام اللہ کا لے کر آیا ہوں تو میں تم پر اللہ کا دین پہنچاؤں گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں اور وہ میں پہنچا دوں گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے میرے اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اب کیا ہوگا، اللہ ان کو دیکھ لے گا، لیکن جو میرا اللہ ایسا ہے تمہارے علاوہ دوسروں کو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ مار دے گا۔ ظاہر ہے تم اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ تمہاری جگہ پہ کسی اور کو اس زمین کا جانشین بنائے گا، اس زمین کا نائب بنائے گا، اس زمین میں رہنے کے لیے جگہ دے گا، اور پھر کیا ہوگا وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا اللہ ہر چیز پر دیکھنے والا ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ویسے اللہ سب کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن کوئی اللہ کا سگا نہیں۔ اللہ کا سگا وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا لیتا ہے، وگرنہ جو ضد والے حق درمی پر جمے ہوئے لوگ ہیں اللہ کو ان کی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے، وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اللہ ان کی جگہ پر دوسری قوم کو آباد کر دیتا ہے۔ اس سارے معاملے میں اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتا اور مشرکوں اور وہ سارے بزرگان جن کو وہ پوجتے ہیں ان کی مدد بھی لے لیں تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ عافیت اگر کسی کو دیتا ہے، اللہ سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے اور قہر سے، تو پھر اللہ کو اپنا رب مان لو۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے پہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور شرک کے کاموں سے باز آ جاؤ۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، کن کہے تو وہ چیز پیدا ہو جائے، فیکن وہ ہو جائے۔ اس اللہ کو ہماری کیا پڑی ہے، ہماری ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی، ہماری عبادات، لیکن وہ پھر بھی ہماری قدردانی کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں صدق کے دل سے، وگرنہ موسٹلی ہمارا دل اور دماغ کہیں اور ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدق کے دل سے اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے فرشتے دوزخ کے دروغہ وہ مسلمان جو کہ دنیا میں ایمان پر تھے، کام کرتے تھے نیکی کے، لیکن ساتھ میں ان سے خطائیں ہو جاتی تھیں، گناہ ہو جاتے تھے،
وہ جب دوزخ کے فرشتے ان مسلمانوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جانا شروع ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے دو عبدی، چھوڑ دو میرے بندوں کو۔ ان بندوں نے کبھی کبھی تو سجدہ کیا تھا، کبھی نمازیں پڑھی تھیں، اور نمازوں میں کبھی کبھی تو اخلاص تھا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ اس قدر شفیق اور محبت کرنے والا ہے، وہ ذرا ذرا بات پہ بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی باتوں پر اڑ جاتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی پر جمے رہتے ہیں، اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے مومن لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے، الٹا نبیوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آباد کیا تھا ایسے ہی اس دنیا سے ان کو ویران کر دیں گے، دنیا خالی کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی نئی نسل کو پیدا کریں گے جو اللہ کو پکارنے والی ہے، اللہ کو ماننے والی ہوگی۔ ان میں بھی اگر کوئی بدبخت اٹھیں گے اللہ ان کو بھی برباد کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی مخلوق، اور اللہ ہی کو نہیں ماننا، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 58 ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا یعنی عذاب آ گیا، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے نجات دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جو سخت قسم کا عذاب دوسرے لوگوں پر آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اس قوم کو بچا لیا۔ اب قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ قوم عاد نے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو سمجھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب دیا۔ وہ عذاب تیز آندھی تھی، نہایت ٹھنڈک والا عذاب تھا۔ آندھی اتنی تیز ہولناک تھی کہ انسان، درخت زمین سے اکھڑ گئے، ٹوٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور چھتیں اپنے ساتھ اڑا کے وہ عذاب اپنے ساتھ عذاب، اور وہ جو ہوا تھی، ہوا میں عذاب تھا، لے گیا، ہر چیز کو تہس نہس، پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس آندھی میں اس قدر شدید ٹھنڈک تھی کہ انسان کی ہڈیوں کے اندر سے جا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، اور یہ آندھی اور یہ عذاب مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلا، پورے گھروں کو، لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس عذاب آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو وحی دی کہ وہ اپنے ساتھیوں یعنی مسلمان لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں کسی محفوظ جگہ پر۔ ہمیشہ جب قوم پر عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اللہ نبیوں کو اور اچھے لوگوں کو ایک سیفلی جگہ پر بھیج دیتے ہیں، اور باقی قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ گویا کہ قوم پر جو عذاب آیا وہ اس طرح سے آیا کہ پوری قوم ایسے ہوگی جیسے یہاں پہ کوئی بستا ہی نہیں تھا، ریزہ ریزہ، پارا پارا، چھتے، درخت، انسان، گھر، ایک ایک چیز تباہ و برباد ہوگی۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا اصحابا یسیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا جو باقی پارٹ ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔